اسلام آباد میں تیز بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے کئی فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی متاثر۔ مختلف مقامات پر بجلی کی تاریں اور کھمبے، درختوں اور سائن بورڈز کے گرنے کے واقعات۔ لاہور چڑیا گھر کے باہر تیز آندھی طوفان سے درخت گر گیا، درخت گرنے سے چڑیا گھر کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ آئسکو نے صارفین سے بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہنے کی اپیل کر دی۔ ملتان میں طوفانی آندھی، آسمان پر مٹی کے بادلوں سے اندھیرا چھا گیا، آندھی کے باعث میپکو کے فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے راولپنڈی اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آنے کا نوٹس لے لیا۔ طوفان اور بارش کے پیش نظر انتظامیہ اور ریسکیو کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی میں واسا افسران کو خود فیلڈ میں پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، پانی کا نکاس یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ طوفان باد و بارہ، کراچی سے لاہور جانے والی نجی پرواز خوفناک حادثے سے بال بال بچ گئی۔ شدید بارش اور موسم کی خرابی کے باعث لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر پرواز کو لینڈنگ اور ٹیک آف میں دشواری۔ کراچی سے آنے والی پرواز طوفان کی زد میں آ گئی، پائلٹ نے مہارت سے طیارے کو واپس اڑا لیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کو کراچی واپس موڑ دیا۔ اسلام آباد سے لاہور آنے والی پرواز بھی کراچی منتقل ہوئی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جانب سے عشائیے کا اہتمام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کی عشائیے میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ سمیت سیاسی قیادت اور مسلح افواج کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ عشائیے میں شریک شرکا نے مسلح افواج کی جرأت و قربانیوں، عوام کی حب الوطنی کو سراہا۔ وزیر اعظم کل سے 30 مئی تک ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف بھارت سے تنازع میں حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ اور خراج تحسین پیش کریں گے۔ وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو دوشنبے میں عالمی گلیشیئر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ سے اب تک کوئی بات نہیں ہو رہی، بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاندار فتح سے نوازا ہے، سول ملٹری قیادت مضبوط اور ایک پیج پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارل کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، بولے پوری جنگ میں ترکیہ سمیت دوست ممالک نے حق کے بیانیہ کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوست ممالک کے دورے پر جا رہے ہیں۔ بجٹ 2025-26 کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات۔ آئی ایم ایف نے پاور سیکٹر میں آئندہ مالی سال کوئی نئی سبسڈی نہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاور سیکٹر کا گردشی قرض روکنے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر قرار دے دیے گئے۔ معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنائی جائے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے مہنگائی کو 5 سے 7% ہدف میں لانے پر بھی زور۔ آئی ایم ایف اعلانے کے مطابق آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ پر پاکستانی حکام سے تعمیری بات چیت ہوئی۔ پاکستان کا پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% مقرر کیا گیا ہے۔ پہلگام حملے کے ثبوت تھے تو بھارت پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش قبول کرتا۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب، کونسلر سائمہ سلیم نے واضح کر دیا، بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی ہے، پانی جنگ کا ہتھیار نہیں ہے۔ لاہور کی مقامی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے ججز اور تمام افراد کو جنگ جیتنے پر مبارکباد دی۔ کہا، جج صاحب آپ سمیت کمرہ عدالت میں موجود تمام افراد کو فتح مبارک ہو۔ معزز جج نے جواب دیا، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا، یہ بہت خوشی کی بات ہے اور ساری قوم کی فتح ہے۔ کیس پر دلائل کے بعد سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کی
کی سکھ تنظیم MAAR نے ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے کے خلاف ICC میں شکایت درج کرا دی۔ MAAR موومنٹ نے بھارتی فوج کے مبینہ ڈرون حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 7 اور 8 اپریل کی رات بھارت کا ننکانہ صاحب پر ڈرون حملہ پاکستانی افواج نے کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ ڈیپورٹ شخص پر FIR درج کی جائے گی، پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پاسپورٹ کے قوانین کو مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے کمیٹی بھی قائم۔ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، اپنا پانی کا حق حاصل کرنے کے لیے ہم ہر آخری حد تک جائیں گے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے خبردار کر دیا، کہا اگر بھارت ہمارا پانی بند کر سکتا ہے تو چین بھی بھارت کا پانی بند کر سکتا ہے۔ بھارت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کے ہر فورم پر اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور جیتیں گے۔ پہلگام واقعہ سوچا سمجھا بھارتی منصوبہ تھا، ہم نے اس کی مذمت کی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے کسی واقعے کی مذمت نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردی کا واقعہ ہوا، صرف 10 منٹ بعد مقدمہ درج ہو گیا۔ ہم نے تحقیقات کی پیشکش کی مگر بھارت کا ارادہ کچھ اور تھا۔ بھارت نے ہمارے عام شہریوں، مساجد اور درسگاہوں پر حملے کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی MD اینا بیرڈے کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی وفدی ملاقات۔ عالمی بینک اور سندھ حکومت کے درمیان واش پروجیکٹ کے مؤثر آغاز پر اتفاق کیا گیا۔ واش پروجیکٹ کے تحت پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت تک رسائی اور طریقوں کو بہتر کیا جائے گا۔ جس نے گاڑیوں کو جلایا ہے اس کے خلاف سرکار کی مدعیت میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا۔ فوٹیج جس کے ذریعے گاڑیاں جلانے والے اور ڈرائیورز کو شہید کرنے والوں کی شناخت کی جائے گی۔ روڈ بند اور بدماشی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کی گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ٹرانسپورٹرز کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی 10 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ پیٹرولیم ایکٹ میں ترمیم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، پیٹرولیم ڈیلرز نے ملک بھر میں تمام پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ کراچی میں چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان کی پریس کانفرنس، کہا پیٹرولیم ایکٹ میں ترمیم کی گئی تو ملک بھر میں احتجاجاً تمام پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔ ایکٹ میں ترمیم سے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو اختیارات مل جائیں گے اور وہ کسی بھی پمپ کو سیل کر دیں۔ ان اقدامات سے کرپشن بڑھے گی۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری، سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ 3100 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 3,54,100 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا 2,658 روپے کے اضافے سے 3,03,583 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان میں ایکس کی سروسز ایک بار پھر سے متاثر، ایکس سروسز میں تعطل کی تاحال وجوہات سامنے نہ آ سکیں۔ VPN کے ذریعے بھی ایکس کی سروسز دستیاب نہیں۔ PTA یا کسی حکومتی ادارے کی جانب سے کوئی موقف بھی نہیں آیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 8 کی رہائشی عمارت کی 25ویں منزل سے لڑکی گر کر جاں بحق ہو گئی۔ SSP ساؤتھ کے مطابق لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، علاج جاری تھا۔ لڑکی کے والد کے مطابق بیٹی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بالکنی سے چھلانگ لگائی، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری، مزید 76 فلسطینی صہیونی چنگیزیت کی بھینٹ چڑھ گئے، 185 سے زائد زخمی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس کہتے ہیں غزہ کی صورتحال سفاک جنگ کا سب سے ظالمانہ مرحلہ ہے، غزہ میں فراہم کی جانے والی امداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔
سعودی حکام نے غیر قانونی طریقے سے حج کرنے والوں کے خلاف جدت پسندانہ اقدام اٹھاتے ہوئے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی مقدس حدود میں اب جدید ڈرونز کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ سینکڑوں غیر قانونی حجاج کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق یہ جدید نظام غیر قانونی حجاج کو پہچاننے اور انہیں روکنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرتے ہوئے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم کراچی سے 1058 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ سنوکر میں پاکستان کی تاریخی فتح، بینکاک میں جاری بڑے ٹورنامنٹ میں بھارت کو شکست۔ پاکستانی کیوسٹ بابر مسیح نے کیو اسکول ایشین اوشیانہ ٹورنامنٹ میں بھارتی سابق عالمی چیمپئن پنکج اڈوانی کو ہرا دیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے کل پاکستان پہنچ رہی ہے۔ سیریز کے میچز 28 اور 30 مئی اور 1 جون کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان بنگلہ دیش T20 سیریز کے ٹکٹس کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ شائقین جنرل انکلوژرز کا ٹکٹ 200 روپے میں جبکہ گیلری ٹکٹ 2000 روپے میں کوریئر سروس سینٹر سے خرید سکیں گے۔ اور چہروں پر ہنسی بکھیرنے والے مزاحیہ اداکار رنگیلا کو بنتاہوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ اداس اور غمگین چہروں پر ہنسی بکھیر دینا ان کا خاصہ تھا۔ انہوں نے فلم بینوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔